السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 188 سے تفسیر۔ قل کہہ دیجئے، کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہہ دیجئے کیا کہ لا املکو، نہیں میں مالک ہو سکتا یا نہیں میں مالک ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نفعن، کسی نفع کا، کسی فائدے کا، ولا ضرن، اور نہ کسی نقصان کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں بھی توحید کا ذکر تھا اور سورت کے اختتام پر بھی اب توحید کا ذکر دہرایا جائے گا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا بیان۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ کسی اور کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ، البتہ میں ضرور جمع کر لیتا، کثرت سے حاصل کر لیتا۔ استکثار کاف فے رے سے ہے، کثرہ کثرت، کثرت طلب کرنا، کثرت سے حاصل کرنا، زیادہ لینا، جمع کرنا۔ من الخیر، خیر میں سے۔ خیر کا لفظی معنی اگرچہ بھلائی ہے، لیکن قرآن پاک میں خیر کا لفظ خاص طور پر مال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا ایک جگہ پر آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، یعنی یہاں مراد مال ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے جہاں وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے کہ میت ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر چھوڑ جائے خیر، کیا؟ مال۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، یعنی مال میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر کا لفظ غالباً مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پر ہر طرح کی بھلائی کے لیے، صحت اور عافیت اور خیریت۔ تو لستکثرت من الخیر، البتہ میں ضرور جمع کر لیتا خیر میں سے، یعنی مال میں سے اور دنیا کی دیگر بھلائیوں میں سے، ان چیزوں میں سے جن کی طرف عموماً لوگ مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں۔ وما مسنی السوء، اور نہ مس کرتی مجھ کو، مس کہتے ہیں چھونے کو، اور نہ چھوتی مجھے، اور نہ پہنچتی مجھے، السوء کوئی برائی، کوئی تکلیف، سوء ناپسندیدہ چیز، یعنی پھر مجھے کوئی ناپسندیدہ چیز نہ پہنچتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہ تھا مگر جو اللہ نے چاہا، کیونکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں جانتے تھے سارا۔ کتنا جانتے تھے؟ جتنا اللہ نے چاہا، جس کی وضاحت دوسری جگہ پر ہوتی ہے، سورۃ الجن آیت 26 اور 27 میں آتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چن لے۔ سورۃ النمل آیت 65 میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ بعض باتیں غیب کی بتائی گئی تھی لیکن کلی غیب نہیں دیا گیا تھا۔ دیکھیے کہ غیب کیا چیز ہوتی ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو۔ غیب دو طرح کا ہوتا ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک حقیقی اور دوسرا نسبی۔
حقیقی غیب کیا ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اور نسبی، جو بعض بندوں کو بعض کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے. اور زیادہ آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ اس وقت ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن باہر سڑک پر کیا ہو رہا ہے، کون گزر رہا ہے، کس رنگ کی گاڑی جا رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم. اب باہر جو ہیں ان کو پتا ہے، ہم سے وہ غیب ہے لیکن ان کے لیے وہ غیب نہیں ہے. تو ایسا غیب نسبی غیب ہوتا ہے. تو اسی طرح غیب کی کچھ باتیں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی لیکن وہ پیغمبروں کو معلوم ہوتی ہیں. لیکن اصل غیب اور حقیقی غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا قیامت کا آنا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آ ٹھہرے گی. تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، کہ اس کا علم رب ہی کو معلوم ہے. تو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کو اکٹھا کر لیتا، بہت زیادہ حاصل کر لیتا. خیر اکٹھی کرنی اور غیب کا تعلق کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ کل اس پر کس قسم کے حالات آنے والے ہیں تو انسان ان حالات کے مقابلے کے لیے پہلے سے ہی بندوبست کر لے، تیاری کر لے. لیکن بعض اوقات کچھ مشکلات اتنی اچانک آتی ہیں کہ انسان ان کو فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتا. اگر پہلے سے پتا ہو تو انسان اور زیادہ محتاط ہو جائے اور زیادہ اپنا بندوبست کر لے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً مختلف طرح کی تکلیفیں آتی رہیں، بالکل اسی طرح جیسے اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں. آپ کی زندگی میں بھی طرح طرح کے غم تھے، بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ کانا یتوال الحزن، یعنی مسلسل غم کا شکار ہوتے تھے، ایک غم کے بعد ایک غم آپ پر آتا تھا. اور بڑے بڑے واقعات جو تکلیف پہنچنے کے ہیں آپ کو، وہ ہم سب جانتے ہیں. مثلا مکہ کی زندگی میں آپ کو کس کس طرح پریشان کیا گیا. کبھی آپ کے سجدے کے وقت آپ کے اوپر نجاست کی چیزیں رکھ دی جاتی، آپ کے دروازے پر کانٹے بکھیر دیے جاتے، آپ کے گھر میں گندگی پھینکی جاتی، اسی طرح 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 کے آپ کو خطاب دیے جاتے. حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، ابو طالب فوت ہو گئے. اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الحزن کہا گیا. حالانکہ اس وقت باہر کے حالات بھی اتنے شدید تھے، مخالفت بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور یہ دو لوگ جو تھے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے، لیکن اللہ کے اذن سے وہ بھی چلے گئے. اگر آپ کے بس میں تھا تو آپ ان کو نہ جانے دیتے. پھر اسی طرح مدینہ میں آنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے پر وہ خود کی کڑیاں جو تھیں وہ اندر چلی گئیں، جس سے بہت شدید تکلیف ہوئی آپ کو. پھر اسی طرح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر کھلا دیا گوشت میں. تو اس میں اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو آپ اس کو ہاتھ نہ لگاتے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، یعنی بشر بھی تھے، اور اس کے ساتھ پیغمبر بھی تھے. جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی. یعنی یہ فرق ہو جاتا ہے. تو اس وحی میں پھر آپ کو جو کچھ بتایا جاتا، یعنی کہ آپ فرشتے کو دیکھ سکتے تھے جبکہ عام انسان نہیں دیکھ سکتے. ہم سب کے لیے فرشتے کیا ہیں؟ غیب ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں تھے، آپ کو دکھائے گئے. اسی طرح آپ کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی اور بہت سی چیزیں دکھائیں. اسی طرح بعض خوابوں میں بھی آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی جو عام لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم تھا وہ عام انسانوں کی نسبت زیادہ تھا، اور وہ علم غیب میں سے بھی. لیکن جو علم اللہ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علم میں برابر کا شریک سمجھے تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وما مسنی السوء، اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی عام انسانوں کی طرح تکلیفات پہنچی. تو اس میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق ہے
کہ کوئی انسان نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، چونکہ یہ زندگی امتحان ہے اس لیے اس میں تکلیفیں آئیں گی۔ کسی پر اگر تکلیف آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت برا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی تکلیف آ جائے تو دوسرے لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں، ضرور اس نے کوئی خرابی کی ہوگی، ضرور اس نے برا کیا ہوگا تو اسی لیے اس کی پکڑ ہو گئی۔ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچنا چاہیے کہ میری غلطی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی پر کوئی آفت آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ضرور وہ کوئی برا شخص ہے تو اس لیے اس کو بطور سزا دنیا میں کوئی مصیبت آئی ہے۔ نہیں، تکلیف کسی پر بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی، اور ہمیں یہ منع کیا گیا اس بات سے کہ ہم کسی کی تکلیف پر خوش ہوں۔ پیچھے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو اس سے نکال دے اور خوش ہونے والے کو اس میں پکڑ لے۔ تو وما مسنی السوء، اگر اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو کسی بھی نیک انسان کو پہنچ سکتی ہے، اور اگر کسی بھی نیک انسان کو جو نیکی میں بہت آگے بھی ہو تکلیف پہنچ جائے تو اس موقع پر اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں اور کیا سمجھیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر ایک آزمایا جا رہا ہے، اچھے بھی اور برے بھی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان رکھتی ہو۔ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے آپ نذیر و بشیر ہیں۔ نذیر اور بشیر کا تعلق بھی ایمان سے کیوں ہے؟ یعنی ایمان والوں کے لیے، کیا سب کے لیے نہیں ہے؟ یہاں ایمان والوں کا خاص ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے نذیر اور بشیر ہیں؟ یعنی آپ ہیں تو سب کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہو، وہی آپ کے ڈراوے سے، آپ کی خوشخبری سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ غور کیجئے، جب آپ غور کر رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر آیت پہ رک کے اپنے آپ سے پوچھا کرے میں نے سمجھا اس سے کیا؟ دیکھیے قرآن ہدایت کے لیے آیا نا، اور اگر ہم اس سے کوئی ہدایت ہی نہیں لے رہے اور صرف رٹا لگا رہے ہیں اور صرف پاس ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا مقصود صرف اچھے نمبر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں زیادہ۔ تو ہر آیت پہ رک کے خود سے سوال کیا کہ کیا کہتی ہے، میرے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ تو ابھی ذرا غور کیجیے اور مجھے بتائیے کہ اس آیت میں آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اس آیت، یہ ہے سبق جو اس سے ملتا ہے۔ میں نے جب شروع میں ذکر کیا نا کہ توحید کا سبق پھر شروع ہو رہا ہے، تو توحید کا پہلا سبق یہاں کیا ہے کہ ہمارا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نذیر و بشیر ہے، ٹھیک ہے۔ هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے، یعنی ہوا اللہ الذی ہے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، یعنی وہی اللہ جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے۔ اس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ دلیل کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے دلیل؟ دیکھیے قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے، اگر اس سے ملتی جلتی کوئی اور آیت آپ کو مل جائے تو وہ شاہد ہو جاتی ہے، دلیل ہو جاتی ہے اس آیت پر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، پہلی آیت، جس میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور یہاں کیا کہا؟ وجعل منها زوجہا، تو جعل بمعنی خلق، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اسی طرح سورۃ الحجرات آیت 13 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو ابتدا کس سے ہوئی؟ ایک جان سے، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور آئندہ باقی نسل انسانی
من ذکر و انثی، آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو یہ دونوں سٹیپس جو ہیں قرآن میں بیان کیے گئے. اور زوجہا سے مراد یہاں حضرت حوا ہیں. اور زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو. اسی صنف سے ساتھی، سیم سپیشیز. ٹھیک ہے، ایک ہی صنف کس کو کہتے ہیں نا، قسم. ایک ہی قسم میں سے ایک چیز کا دوسرا پیئر یا جوڑا، اسپاؤس کے معنوں میں. اب یہاں پر جعل منہا زوجہا سے مراد بیوی ہے حضرت آدم کی یعنی حوا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس سے سکون پائے. یعنی حوا کو پیدا کیا گیا کس لیے؟ آدم کے لیے، تاکہ آدم حوا سے سکون پائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آدم حوا سے سکون پائیں گے، بلکہ زوج کہتے ہی پیر کو ہیں، یعنی زوج بنتا ہی دو سے ہے، ایک سے نہیں بنتا زوج. تو جب ایک دوسرے سے سکون پائے گا تو دوسرا پہلے سے سکون پائے گا. اور پھر یہاں مراد صرف آدم اور حوا ہی نہیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے لیے باعث سکون ہے. اور اس کا سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے. اس کی دلیل اور کہاں سے ملے گی؟ کچھ یاد ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور لباس بھی کس کا ذریعہ ہے؟ کمفرٹ کا، سکون کا. کوئی اور آیت؟ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 جس میں شادی کا مقصد بتایا گیا ہے. کیا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے یعنی انسانوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور اس نے بنا دی تمہارے درمیان، یہ ڈال دی تم میں محبت اور رحمت. محبت اور رحمت دونوں چیزیں پیدا کی ایک دوسرے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر صورتحال اس سے مختلف ہے. سب کی بات میں نہیں کرتی لیکن اکثریت کی. ٹھیک ہے نا؟ شادی کا اصل مقصد بھول گئے ہیں. شادی کا اصل مقصد کیا بن گیا لوگوں کے اندر؟ شادی بھی ایک بزنس بنتا جا رہا ہے. دیکھیے اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جوڑے اس لیے بنائے تھے کہ سکون پائیں لوگ، اور یہاں حال بالکل الٹ. وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مودۃ و رحمہ وہ ناپید ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف محبت ڈیمانڈ کرنی چاہیے، دینی بھی چاہیے. ہم دوسرے سے کائنڈنس اور کیئر جو ہے صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں، دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو کوئی بھی چیز مل نہیں سکتی جب تک کہ آپ دینے والے نہ ہوں. صرف دینے والے ہی لینے والے ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو عموماً صرف اچھی توقعات اور خوش فہمیاں ہوتی ہیں جبکہ دینے کا ذہن نہیں ہوتا. اور دونوں ایک دوسرے سے صرف پھر شکایت رکھتے ہیں یا ایک دوسرے سے صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں. شکایت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، اور دونوں صرف ایک دوسرے سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ مادیت پرستی. آپ دیکھیے کہ یہ جو فطرت کے خلاف ہم چلے گئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قائم کیا شوہر اور بیوی کے درمیان، ایک تعلق کا، ایک رشتے کا، سوسائٹی کے اندر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی ڈویژن کا، اس میں خلل ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی، اور دن بدن یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تک دونوں اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز ادا نہیں کرتے، باہم محبت، رحمت اور سکون نہیں ہو سکتا. اپنے اپنے فرائض کو جاننا اور ان کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے. جب ایک شخص بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو وہ دوسرے کے لیے شکایت کا ذریعہ بنے گا. جب دوسرے کو شکایت ہوگی تو جواباً پلٹ کے وہ جوابی کارروائی کرے گا. ایک فرسٹریٹ ہوگا تو دوسرا جواب میں فرسٹریٹ ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ خوشیاں ناپید ہو جائیں گی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے رازوں کے محافظ ہوں.
دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی غلطیوں اور عیبوں کو چھپانے والے ہوں۔ لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے نا۔ اور اگر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیب یا کمزوریاں یا غلطیاں اچھالنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ تحفظ نہیں ہوگا تو سکون بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو رسپانسبلٹیز کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ خصوصاً جب عورت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس پر مرد کی ذمہ داریاں بھی ڈال دی گئیں تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ عورت نہ اپنے کام کے قابل رہی اور نہ ہی اس نے دوسرا کام پوری طرح کیا۔ تو فطری نظام میں جو مداخلت ہوئی ہے انسان کی، اس نے سکون ختم کر دیا۔ گھر سے باہر کی زندگی میں بھی سکون ختم ہو گیا اور گھر کے اندر بھی سکون ختم ہو گیا، اور دونوں جو ایک دوسرے کے لیے خوشی کا، سکون کا، زندگی کے کٹھن سفر میں ایک دوسرے کا سہارا ہو سکتے تھے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے پس گئے نا۔ اصل مشکل یہی ہے کہ جب آپ اپنی جگہ کھڑے نہیں، ذمہ داری نبھا نہیں رہے، تو کس طرح گاڑی چل سکتی؟ شادی کو عیاشی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، ذمہ داریوں کو نبھانے کا ذریعہ نہیں سمجھا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی کے نام کے ساتھ ہی کیا کیا وابستہ کر دیا گیا۔ یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے ساری زندگی کا محور اور مقصد وہ ایک شادی کا دن ہی بن کے رہ گیا۔ اور پھر شادی سے پہلے سال ہر سال اس کی تیاری، اور ایک ذہن میں لڑکی کے بھی خوبصورت ایک تخیل اور تصورات کی دنیا میں رہنا، اور پھر اس کے بعد ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنے کا رجحان، ایکسپیکٹیشنز دونوں طرف سے زیادہ، لیکن ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کسی کو بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرد پر اپنی ذمہ داری بھی اور بیوی کا بھی کام اس کے ذمہ ہو، یا ایک بیوی پر اپنا کام بھی اور شوہر کے کام بھی اس کے ذمہ ہو، تو کتنا عرصہ اس کو ڈریگ کر سکتی، کتنا عرصہ اس کو کھینچ سکتی ہے، آخر وہ تھک جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو فرائض میں داخل تھی دونوں کے، اور جن کی پوچھ ہوگی دونوں سے، ان باتوں کا شعور نہیں اجاگر کیا جاتا معاشرے کے اندر، احساس ہی نہیں پیدا کیا جاتا۔ یعنی کہ ہم شادی کے موقع پر بچوں کو بہت سی پالیٹکس تو سکھا دیتے ہیں، دیکھو تم جا کے نند کے ساتھ یہ کرنا، ساس کے ساتھ یہ کرنا، شوہر کو یوں ہاتھ میں لینا، فلاں کو ایسے، یعنی باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ذمہ داریاں کیا ہیں تمہاری، یہ کم ہی لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے فرائض کیا بنتے ہیں وہاں جا کر۔ اور جب تک ہمارے کلچر میں، یعنی دین تو اپنی جگہ مگر کلچر میں بھی ایک چیز موجود تھی، وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ وہ جو بڑوں سے، بزرگوں سے اچھی نصیحتیں ملتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ پورا ایک سسٹم جو ہے اس میں بگاڑ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ مودت رہی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے لیے کیئر رہی، اور یہ آخرت سے پہلے دنیا میں ایک عذاب بن گئی زندگی۔ کیونکہ انسان جب اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے تو پھر سکون نہیں پا سکتا۔ فلما تغشاها، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، تغشا کا لفظ غشی سے، اور یہ کنایا ہے شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق سے۔ کنایا کہتے ہیں نا اشارے کنائے میں بات کرنا، یعنی صریح لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ اشارتاً سمجھایا گیا کہ شوہر نے بیوی کو ڈھانپ لیا، حملت تو اس نے اٹھا لیا، حملاً خفیفاً ہلکا حمل، خفیف ہلکا، اور حملاً بوجھ کو کہتے ہیں حمل، جس کو عام طور پہ اردو میں ہم حمل کہتے ہیں، تو یہ اصل میں حمل ہوتا ہے۔ حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو پیٹ اٹھاتا ہے یا درخت اٹھاتا ہے۔ درخت پہ جو پھل آتا ہے نا تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے، وہ بھی حمل ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن وہ بوجھ جو پیٹھ پہ ہوتا ہے، بیک پہ، اس کو حمل کہتے ہیں، ہے کی زیر کے ساتھ، جو تکلیف دیتا ہے، جو ناگوار ہوتا ہے، جو کمر توڑتا ہے۔ تو حمل جو ہے اگرچہ اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے، خوشگوار بھی ہوتا ہے۔ حملت حملا خفیفا، تو اس نے اٹھا لیا خفیف سا حمل، اشارہ ہے نطفے کی طرف اور پھر علقہ کی طرف اور مضغہ کی طرف۔ فمرت بھی، پھر وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ، یعنی عورت اس حمل کے ساتھ زندگی کے کام کاج سب کرتی رہتی ہے، چلتی پھرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کے ساتھ اتنا گریجولی اور اتنا سلولی یہ سب کچھ بڑھتا ہے کہ اس کو سہولت کے ساتھ وہ قبول کرتی جاتی، اور پھر ایک خاص
مقام پہ پہنچ کر وہ بوجھ یعنی اتار دیا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. اگر اللہ چاہے تو اس کو دگنا یا تگنا بڑا کر دے، کوئی روک سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے انسان؟ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بس اتنا ہی بوجھ رکھا ماں کے پیٹ میں، اتنی گنجائش رکھی جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے. فلما اسقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی بوجھ زیادہ ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو گیا، دعوا، دونوں نے دعائیں کی، اللہ سے، ربہما، جو ان کا رب ہے. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے یعنی شوہر اور بیوی دونوں نے مل کر اللہ سے دعائیں کی. کیا دعائیں؟ لئن آتیتنا، البتہ اگر دے تو ہم کو، صالحاً، صالح یعنی بچہ، صالح میں دونوں چیزیں آتی ہیں، سلیم الجسم اور سلیم الفطرت، یعنی نیک اور صحیح سلامت. لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، ہم ضرور شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں صحیح بچہ دیں. کیونکہ ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ انجانے سے خوف میں گھر جاتے ہیں اور ایک فکر کی لہر دوڑ جاتی، پتہ نہیں بچہ دیکھتا ہوگا یا نہیں، سنتا ہوگا یا نہیں، بولے گا یا نہیں، شکل کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا. لا محالہ یہ خیالات دل میں آتے ہیں، اور جب دل میں خیال آتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے کہ یا رب تو مجھے صالح اولاد دینا، نیک بچہ دینا، صحیح سلامت. عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ یا رب بے عیب بے نقص بچہ دے. یعنی کہ کوئی کسی بھی دین پر ہو، اس کی خواہش اور ایک دعا اور ایک تمنا ضرور ہوتی ہے. اب یہاں پر بعض مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے جب ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دو، اور حارث اس کا اپنا نام تھا. لیکن اس روایت کی کچھ تصدیق مجھے نہیں ہو سکی، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکا. بہرحال عام سوسائٹی میں یہ حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور بچہ ولادت کے قریب ہوتا ہے تو دونوں ماں باپ فکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے اس کا بیان آ رہا ہے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب وہ دیتا ہے ان کو صالح بچہ یعنی صحیح سلامت، جعلا، وہ دونوں بنا دیتے ہیں، لہو، اس کے لیے، شرکاء، شریک، یعنی اللہ کے لیے اوروں کو شریک کر دیتے ہیں. اللہ کی قدرت اور طاقت میں، اللہ کی دین اور بخشش میں اوروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. فیما آتاہما، اس میں جو اس نے دیا ان کو. کیسے؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے کو بعض اوقات بتوں سے منسوب کر دیتے ہیں یا بزرگوں سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں بزرگ کے طفیل یا فلاں کی دین سے پیدا ہوا ہے یا فلاں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور پھر نام بھی ویسے ہی رکھتے ہیں. مثلا امام بخش دیا اللہ نے، لیکن نام کیا رکھا؟ امام بخش. امام بخش کا مطلب کیا ہے؟ امام نے بخشا. پنجابی میں ایک نام رکھتے ہیں پیرا دتا، یعنی بزرگوں نے دیا. اور نبی بخش کہ نبی نے بخشا، بندے علی یعنی علی کا بندہ. بہرحال فتعال اللہ عما یشرکون، پس بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جس کسی کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس شرک سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو نہیں پیدا کر سکتا کچھ بھی، جو کسی بھی چیز کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں، اسے خدا کا شریک بنا دیتے ہیں کہ اولاد اس نے دی. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، کریشن ہے، کسی نے ان کو بنایا ہے. وہ بھلا کسی کو اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور بعض اور مذاہب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ مخصوص جگہوں پہ لے جاتے ہیں اس کو اور اس کا ماتھا ٹکاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے نام کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے
نام کی نظر نیاز مختلف مزاروں پہ جا کے چڑھاتے ہیں. ایک مشہور مزار ہے تو وہاں لوگ سونے کی یا چاندی کی مختلف چیزیں چڑھاتے ہیں. یعنی کسی کے ہاں اگر ایک بچہ ڈسیبل پیدا ہوا، مثلا بول نہیں سکتا، تو اگلے بچے کی پیدائش سے پہلے اس مزار پر جا کے وہ سونے کی زبان یا چاندی کی زبان چڑھا کے آتے ہیں، تاکہ اگلا بچہ جو ہے ہمارا وہ ان بزرگ کے جن کے مزار پہ وہ چڑھاوا چڑھایا گیا وہ بول سکے. اور اسی طرح بعض تو اولاد کو جا کے ہی وہاں وقف کر دیتے ہیں. اور وہ جو ایک خاص طور پر چھوٹے سر والے، اللہ تعالیٰ ان سب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کو شریک کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت 20 میں، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی بھی چیز، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. سورۃ الحج آیت 73 میں فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی کے پیدا کرنے پر قادر نہیں. ولو اجتمعوا، اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ، تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طالب اور مطلوب دونوں ہی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید میں دوسری بات یہاں کیا بتائی جا رہی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر چیز عطا کرنے والا، دینے والا، حتیٰ کہ اولاد بھی اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، کون؟ جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. اور یستطیعون کا روٹ کیا ہے؟ طوعن، توئے واو عین. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، یعنی جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے معبود یا بت، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ مانگنے والوں کے لیے. جو شریک ٹھہرانے والے ہیں، جو مانگتے ہیں آ کے، ان کی نصرن مدد پر بالکل قادر نہیں. جو لوگ بتوں سے مدد مانگتے ہیں یا قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ قبر والے مانگنے والوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے. لہم سے مراد جو مانگ رہے ہیں، آنے والے ہیں ان کے پاس، اور یستطیعون جن سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں لوگوں نے. ولا، اور نہ، انفسہم اپنی جانوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. یعنی دوسروں کی تو کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اب آپ بتائیے کہ یہ کتنا لاجک ہے نا اس بات میں کہ جو شخص اپنی مدد پہ قادر نہیں، وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوتا سوائے ایک چھوٹے بچے کی. وہ کہتا ہے اماں میں آپ کی مدد کروں. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تم اپنے آپ کو سنبھالو، تم خود کو سنبھالو، میری مدد بھلا تم کیا کرو گے. تو کیوں ہم کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ کر نہیں سکتا. یہی انسان جب فزیکلی کسی کو کمزور پاتا ہے تو بات سمجھتا ہے. لیکن مانوی طور پر وہ لوگ جو مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں، مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، جو وہاں سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سے مٹی ہٹا نہیں سکتے. اگر آپ پر تھوڑی سی ڈسٹ بھی پڑ جائے تو فوراً ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ جھاڑتے ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں. کوئی آپ کے منہ پر کوئی چیز ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ مثلا سوئے پڑے ہیں تو کسی نے آ کے کمبل آپ کے منہ پہ کر دیا، کیا کریں گے؟ سوئے میں اٹھ جائیں گے اور ہٹا دیں گے فوراً. اگر آپ کو صحیح سونے کی عادت ہے. کچھ لوگ تو کمبلوں میں ہی منہ دے کے سوتے ہیں اور آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا، فطرت میں ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے کے منہ پر بھی اگر کچھ آ جائے تو وہ ایک دم چیخ اٹھتا ہے. اب ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں تو آپ خود سوچیے کہ ان کے منہ کے اوپر بھی منو مٹی آتی ہے. وہ اس مٹی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ قبر سے خود نکل نہیں سکتے. اگر ان کے اندر کچھ طاقت ہوتی تو سب سے پہلے تو وہ اپنی مدد کرتے نا، اس سے نکل کے بھاگتے.
یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ مانگنے والوں کو کیا دیں گے، یہ تو اپنی مدد پہ بھی قادر نہیں. ٹھیک ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف، پکارو ان کو طرف ہدایت کے، لا يتبعوکم، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری. یعنی ایسے لوگوں کو اگر آپ سمجھائیں بھی تو نہیں سمجھیں گے. سواء علیکم، برابر ہے تم پر. ادعوتموہم، خواہ پکارو تم ان کو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو، خاموش رہو. صامتون کا لفظ جو ہے نا سمت سے ہے، صاد میم تے، سمت خاموشی کو کہتے ہیں، صامت خاموش. یعنی خواہ تم خاموش ہو، کچھ نہ بولو، یعنی خواہ انہیں تم پکارو یا نہ پکارو، وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں. ایسے لوگ ہدایت کی طرف کم ہی آتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے. اور یہاں ہم سے مراد پھر کون ہے؟ شرک کرنے والے. یعنی ایسے شرک کرنے والوں کو اگر تم ہدایت کی طرف بلاؤ، یعنی اصل بات کی طرف، اور ہدایت سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ یعنی توحید کی طرف، توحید کا پیغام ان کو دو، لا یتبعوکم، تو وہ تمہارا پیغام قبول نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کا حال یہ ہے، اپنے شرک میں اتنے محو ہیں کہ خواہ تم انہیں پکارو یا تم چپ رہو، ان پہ کچھ اثر نہیں. کیونکہ جو شخص سمجھ کے نہ سمجھے، اسے سمجھانا بہت مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں؟ لیکن پھر بھی کیا جواب تھا باپ کا کہ اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو. حالانکہ الہ کیا تھے؟ ان کی مدد کرنے کو تھے، نہ کہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ الہوں کو مدد دیں. تو انسان کی عقل جب الٹی چلنے لگتی ہے تو پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. پھر سمجھایا جا رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. الذین سے مراد وہ ہستیاں، کون ہستیاں؟ جن کو شریک بنا رہے ہو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. عباد، بندے ہیں. عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی. امثالکم، تمہاری مانند، تمہاری طرح. اے انسانوں، جن انسانوں سے جا کے تم مدد مانگتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں. فدعوہم، پکارو ان کو. یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ضرور پکارو ان کو، مطلب یہ کہ پکار دیکھو ان کو. فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں تم کو، تمہیں ان کی پکار کا جواب ملنا چاہیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں الذین سے مراد کون ہے؟ عباد. ٹھیک ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، تو اس سے مراد پتھر اور لکڑی کے بت نہیں ہے. انسانوں کو جو انسانوں نے بت بنا لیا یا انسانوں کے مجسمے تراش لیے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا. جو بھی مجسمے بنائے ہوئے تھے یا بت صنم بنائے ہوئے تھے، وہ دراصل کون تھے؟ نیک لوگ تھے ان کی قوم کے. تو ان کے بعد انہوں نے ان کے سٹیچوز بنا لیے اور ان کی پھر عبادت کرنے لگ گئے. اب ان سے کیا توقع رکھتے تھے لوگ کہ یہ ہمارے کام سنواریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے. کہا کہ وہ تو تمہاری طرح کے بندے تھے جن کے بت آج تم گھڑ کے ان کی پوجا کر رہے ہو. اسی طرح اہل مکہ کے جو بت تھے، خواہ وہ پتھر کے تھے لیکن وہ بھی تھے کس کے؟ کوئی عورت کا بت، کوئی مرد کا. اس کے پیچھے بھی کیا کانسیپٹ تھا؟ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن سے وہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کا کچھ سنوار دیں گے. نائلہ، اساف، یہ سب بت تھے انسانوں کے بیسیکلی. تو خواہ کسی انسان کا بت بنا کے رکھا ہوا ہو یا پھر وہ انسان کسی قبر میں لیٹا ہوا ہو. اب دیکھیے، اہل مکہ تو پھر بھی ایک شیپ میں لا کے پتھر کو پوجتے تھے. ہم مسلمانوں کا تو آج حال یہ ہے کہ وہ براہ راست ہی انسانوں کو پکارنے لگ گئے ہیں، یا علی مدد کہہ کے، یا اور اسی طرح انسانوں کو پکار کے داتا، گنج بخش، غوث اعظم اور معلوم نہیں کیا کیا نام رکھ لیے. حالانکہ یہ کیا ہیں؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں دی. کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ کوئی انسان بھی داتا ہو سکتا ہے. داتا صرف اللہ ہے. کوئی انسان بھی فریادیں سن سکتا ہے.
صرف اللہ ہی سن سکتا ہے. تو انسانوں کو یہ نام دینا یا ان سے ایسی توقعات وابستہ کرنا یا ان کی قبروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگنا یا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں گے، یہ سراسر شرک میں آتا ہے سب کچھ. اور ایسے سب لوگ جن سے انسان اللہ کے سوا توقعات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا رہے ہیں. عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، انسان ہے وہ بھی. فدعوہم، ٹھیک ہے بلاؤ ان کو، پکارو ان کو. فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. کس بات میں؟ اپنے اس شرک میں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلیں؟ یعنی پاؤں تو تھے لیکن مرنے کے بعد چل نہیں سکتے اپنے پاؤں سے، یا بت نہیں چلا کرتے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں اس سے. بطش کہتے ہیں شدت سے پکڑنے کو، مضبوطی سے پکڑنا، مضبوط گرفت، ٹائٹ گرپ، حسی اور معنوی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں. ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں ہیں یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے ہوں. ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہوں. قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، پھر چال چلو میرے خلاف. فلا تنظرونی، پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو مس کوٹ کرنا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ صرف اتنا حصہ لوگوں کو کہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو. حالانکہ یہاں ایک طرح سے تہدید یا دھمکی کے انداز میں کہا جا رہا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جیسے اگر کسی بچے کا ہاتھ جل جائے نا کسی گرم چیز سے، تو ماں ایک بھی لگا کے کیا کہتی ہے؟ اور پکڑو اس کو. تو یہ جو تم جن جن کو پکار رہے ہو اور پکارنا تمہیں سخت نقصان دے رہا ہے، اور دیکھو تم اور پکار دیکھو، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کو پکارنے کا. تمہارا پکارنا یا نہ پکارنا برابر ہے. ثم کیدونی فلا تنظرونی، اور تم سمجھتے ہو کہ بت میرا کچھ بگاڑیں گے؟ کیونکہ ہر دور میں عموماً لوگ بتوں کے بارے میں یا جن کو بھی وہ الہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کیا مشہور کر دیتے ہیں؟ بت جو ہیں یا ان کے معبود جو ہیں وہ ان کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایسے ایسے توہمات پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہو کر پھر بتوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یا آپ دیکھیے سورۃ ہود ہے آیت نمبر 54، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض الہوں نے تمہیں برے طریقے سے یعنی چھو لیا ہے، یا ان کی مار پڑی ہے تم پہ. فرمایا کہ تم میرے خلاف جو بھی چال چلنا چاہتے ہو چل دیکھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ بت کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میرا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ، لیکن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو یہاں مزید بتوں کی یا ان کے فرضی معبودوں کی بے بسی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، نہ وہ چل سکتے، خواہ وہ پتھر کے ہوں یا وہ مرے ہوئے ہوں انسان، وہ چل نہیں سکتے. یہ ان کی بے بسی ہے نا. جو چل نہ سکے، چلنا کس بات کی علامت ہے؟ موومنٹ کی، زندگی کی، لائف کی. وہ چل نہیں سکتے یعنی کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. کون بیٹھ جاتا ہے یا کون بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے؟ جو بالکل معذور ہو جائے، بے بس ہو جائے یا فوت ہو جائے. تو چل نہ سکنا، چلنے پہ قادر نہ ہونا کسی بھی انسان کی انتہائی بے بسی اور کمزوری کی علامت ہے، لاچارگی اور معذوری کی علامت ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان بتوں، ان معبودوں کے پاس جاتے جو چلنے پہ بھی قدرت نہیں رکھتے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ہاتھ کس بات کی علامت ہے؟ قوت کی، اختیار کی. ٹھیک ہے، ان کے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. اب ہاتھ تو انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہوں گے نا، اگر اسٹیچو بھی ہو تو اس میں بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، یا مرے ہوئے لوگوں کا بھی ہاتھ تو ہوتا ہے. کہا کہ ان ہاتھوں میں کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں اس سے کر سکتے. اب جس کا ہاتھ ہی کام نہ کرتا ہو وہ کس کام کا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں جس کا ہاتھ کام نہ کرے؟ معذور. تو جو معذور ہو وہ تمہارا کیا بنائے گا؟ وہ تو اپنا بھی نہیں کر سکتا، وہ تو دوسروں کے سر پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ تمہارے کس کام آ سکتا ہے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، جو دیکھ نہ سکے وہ کون ہوتا ہے؟ نابینا، معذور. تو جو دیکھ نہیں سکتا اور معذور ہے اسے تو مدد چاہیے چلنے کے لیے بھی،
وہ تمہارا کیا بنائے گا؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہے جن سے وہ سنتے ہو؟ جو سن نہ سکے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہرا کیا ہوتا ہے؟ معذور. اور جو بہرا ہو وہ لازمن گنگا بھی ہوتا ہے، بول بھی نہیں سکتا. جو نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، وہ تمہارا خدا ہو گیا؟ تمہاری عقل کو کیا ہے؟ یہ سوچیے ذرا. خلدوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. کوئی طاقت نہیں ہے ان میں، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حامی و مددگار ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری. لوگ اللہ کے سوا اوروں کو ولی بناتے ہیں، فلاں ولی ہے، فلاں اولیاء اللہ ہے، اور پھر ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہماری کچھ مدد کریں گے. اچھا، جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ان ولی اللہ، کہ بے شک میرا دوست، میرا مددگار، میرا حمایتی تو اللہ ہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہمارا ولی صرف اللہ ہی ہے. الذی نزل الکتاب، وہ جس نے کتاب اتاری ہے، یعنی جس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ مدد کرتا ہے، مددگار ہے، دوست رکھتا ہے صالحین کو. صالحین کس کی جمع ہے؟ صالح کی. یعنی اپنے بندوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، درست راستے پر ہیں، وہ ان کا مددگار ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ سورۃ البقرہ آیت 257 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے. اگر اس کو جنرلی بھی آپ دیکھیں اپنے لیے بھی، کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اور اس میں خوشخبری ہے اس بات کی کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کا حامی و مددگار ہوگا. والذین تدعون من دونہ، والذین، اور وہ ہستیاں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو. لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ استطاعت رکھتی تمہاری مدد کی. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی ذات کی مدد کر سکتے. تو کیا معنی ہے؟ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کے پاس جاتے ہو، جن سے توقعات رکھتے ہو، امیدیں لگاتے ہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. تمہاری کیسے کریں؟ وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے. یہ مضمون پیچھے گزر چکا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تدعوہم کون ہے؟ ہم سے مراد مشرک، شرک کرنے والے، یا پھر جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. اچھا، آپ کسی بھی بت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیے، آپ اس کو بلائیے، آؤ قرآن پڑھو، آؤ نماز پڑھو. تمہیں جو لوگ اتنا مانتے ہیں، تمہارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کرنے کا. لا یسمعو، نہیں سنیں گے، بت تو نہیں سنتے. اچھا، اگر بت نہیں اور وہ قبروں والے ہیں تو وہ بھی کوئی بار نہیں آتا، کچھ نہیں کرتا. وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ان کو، بتوں کو، کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ اپنی مصنوعی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتھر کی آنکھوں سے، یا جس چیز کے وہ بت بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی اسٹیچو کے پاس جا کے کھڑے ہو نا، ایسے لگے گا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. اس سے رب تمہاری خوش فہمی ہے. یہ پتھر کو تم نے ایک شیپ دے دی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. تھوڑی تو عقل سے کام لو. کس کے آگے کھڑے ہو؟ کس سے مانگتے ہو؟ کس کو پکار رہے ہو جو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ بظاہر ایسے لگتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے خوبصورت بت بنا لیتے ہیں، یا ایسے ایسے خوبصورت ان کو فیچر دے دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بول پڑیں گے، ابھی چل پڑیں گے. وہ ایک مشہور آرٹسٹ تھا، اس نے حضرت موسیٰ کا مجسمہ بنایا تھا، اور کہتے ہیں کہ ایسا بنایا تھا یوں لگتا تھا جیسے ابھی یہ بول پڑے. تو اس نے کہا اسپیک موسیس اسپیک thou art complete. لیکن کمپلیٹ تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جو اللہ ہی کی تخلیق ہے، جو زندگی اور روح ڈالے تو کوئی بول سکتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن
ایسے لوگوں کو شدید ترین سزا دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ان میں روح ڈالو. جن بتوں یا تصویروں کو تم بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو آج ان کے اندر جان ڈالو. وہ نہیں ڈال سکیں گے. اسی لیے ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا جو خصوصی طور پر عبادت کے لیے مجسمے بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بالکل واضح دلیل ہے کہ انسان انسانوں سے توقعات رکھتا ہے، جبکہ ہر انسان انسان ہے اور ہر انسان محتاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. تو کوئی انسان خواہ قدیم زمانے کا ہو یا جدید کا، سب محتاج ہے. تو پھر محتاجوں سے محتاجوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. غنی تو صرف اللہ ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر اگر انسان کسی اور کے در پہ جاتا ہے تو سوائے مایوسی اور خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.